بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات بنو امیہ کے ان حکمرانوں کے متعلق ہیں جنہوں نے ہسپانیہ اور اندلس میں حکومت قائم کی۔ ناظرین، اسلامی ہسپانیہ کی تاریخ میں فتوحات کا آغاز 19 جولائی 711 عیسوی میں ہوا اور پھر یہاں بنو امیہ نے خلافت قائم کی۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کی گورنری دی گئی۔ اس دور میں ہسپانیہ کی سیاسی و معاشی حالت انتہائی ابتر تھی۔ گاؤٹ حکمرانوں نے غریب عوام کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ یہودیوں کی حالت سب سے بری تھی۔ ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی سوچی اور وہاں سے فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کی زیر انتظام شمالی افریقہ میں پناہ لینا شروع کر دی۔ اسلامی نظام حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑھا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کے افریقہ آنے لگے تو موسیٰ نے ہسپانیہ کی مظلوم عوام کو بدمست حکمرانوں کے چنگل سے آزاد کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ناظرین، موسیٰ نے اپنے ایک قابل غلام طریف کی کمان میں جولائی 710 عیسوی میں 100 سواروں اور 400 پیادوں کا دستہ روانہ کیا۔ اس دستے نے ہسپانیہ کے جنوبی ساحل پر پڑاؤ ڈالا۔ اس ساحل کو آج تک اس غلام کی یاد میں طریفہ کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں پر کامیاب یلغار کے بعد طریف نے موسیٰ کو حملے کی دعوت دی۔ موسیٰ بن نصیر نے اگلے ہی سال 711 عیسوی میں معروف بربر جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ ہسپانیہ پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ اسلامی لشکر نے ہسپانیہ کے ساحل پر جبل طارق کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ ناظرین، طارق بن زیاد کا سامنا ہسپانیہ کے حکمران ریڈرک کی 1 لاکھ کی فوج سے ہوا۔ مسلمان فوج بے جگری سے لڑی اور 19 جولائی 711 عیسوی کے تاریخی دن وادی لاقہ کے مقام پر ہسپانوی افواج کو شکست فاش سے دوچار کیا اور گاؤٹ بادشاہ فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس بڑے مارکے کے بعد جہاں عالم اسلام خصوصاً افریقہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، وہاں ہسپانیہ کی عوام نے یوم نجات منایا۔ ناظرین، اس کے بعد اکتوبر 711 عیسوی میں اسلامی اندلس کا نامور شہر قرطبہ مغیظ الرومی کے ہاتھوں فتح ہوا اور دوسرے شہر بھی یکے بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔ بعد ازاں جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور اشبیلیہ اور ماردہ کو فتح کیا۔ دونوں اسلامی لشکر ٹولیڈو کے مقام پر آن ملے جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ ناظرین، طارق بن زیاد کی فتوحات میں سے آخری فتح خلیج بسکونیا پر واقع شہر گیجون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی انتظام و انصرام کی طرف توجہ دی گئی۔ ناظرین، 2 سال کی قلیل مدت میں کم و بیش سارا ہسپانیہ فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا، قرطبہ کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا، اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا اور خلیفہ کے حکم کے مطابق دمشق کی طرف عازم سفر ہوا۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی واپسی کے بعد 714 عیسوی سے 756 عیسوی تک 43 سالوں میں ملک سیاسی حوالے سے عدم استحکام کا شکار رہا۔ اس دوران میں کل 22 گورنر اندلس پر مقرر ہوئے۔ اندلس کی تاریخ میں یہ دور کافی حد تک غیر واضح ہے۔ اس دور کو اسلامی ہسپانیہ کی تاریخ میں گورنروں کا دور کہا جاتا ہے۔
ناظرین، اب بات کرتے ہیں بنو امیہ کی اندلس پر حکومت کی۔ اس خلافت کو خلافت اندلس یا خلافت قرطبہ کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ نے 756 عیسوی سے 1030 عیسوی تک اندلس پر حکومت کی۔ 756 عیسوی سے 1030 عیسوی تک بنو امیہ کے اندلس پر 22 خلیفہ حکمران رہے۔ عبد الرحمن اول ابن معاویہ الاموی نے 15 مئی 756 عیسوی کو اندلس میں خلافت کی بنیاد رکھی اور ان کا دور 30 سپتمبر 788 عیسوی تک رہا۔ خلافت اندلس کے دوسرے خلیفہ ہشام ابن عبد الرحمن الاموی تھے۔ ان کا دور 6 اکتوبر 788 عیسوی سے 16 اپریل 796 عیسوی تک رہا۔ خلافت اندلس کے تیسرے خلیفہ الحکم اول ابن ہشام الاموی تھے۔ ان کا دور حکومت 12 جون 796 عیسوی سے 21 مئی 822 عیسوی تک رہا۔ خلافت اندلس کے چوتھے خلیفہ عبد الرحمن ثانی ابن الحکم الاموی تھے۔ انہوں نے 21 مئی 822 عیسوی سے لے کر 852 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے پانچویں خلیفہ محمد اول ابن عبد الرحمن الاموی تھے۔ انہوں نے 852 عیسوی سے 886 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے چھٹے خلیفہ المنذیر بن محمد الاموی تھے۔ ان کا دور حکومت 886 عیسوی سے 888 عیسوی تک رہا۔ خلافت اندلس کے ساتویں خلیفہ عبداللہ بن محمد الاموی تھے۔ انہوں نے 888 عیسوی سے 15 اکتوبر 912 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے آٹھویں خلیفہ عبد الرحمن سوم ابن محمد الاموی تھے۔ انہوں نے 16 اکتوبر 912 سے 16 جنوری 929 عیسوی تک اقتدار سنبھالا۔ خلافت اندلس کے نویں خلیفہ عبد الرحمن سوم النصر بنے۔ ان کا دور حکومت 16 جنوری 929 عیسوی کو شروع ہوا اور 15 اکتوبر 961 عیسوی تک قائم رہا۔ خلافت اندلس کے 10ویں خلیفہ الحکم ثانی المستنصر بنے۔ انہوں نے 15 اکتوبر 961 عیسوی سے 16 اکتوبر 976 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے 11ویں خلیفہ ہشام ثانی المعاد تھے۔ ان کی حکومت 16 اکتوبر 976 عیسوی سے 1009 عیسوی تک رہی۔ خلافت اندلس کے 12ویں خلیفہ محمد ثانی المہدی تھے۔ انہوں نے 1009 عیسوی میں کچھ عرصہ حکومت کی۔ خلافت اندلس کے 13ویں خلیفہ سلیمان المستعین تھے۔ انہوں نے 1009 عیسوی سے 1010 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے 14ویں خلیفہ ایک بار پھر ہشام ثانی المعاد بنے اور انہوں نے 1010 عیسوی سے لے کر 19 اپریل 1013 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے 15ویں خلیفہ ایک بار پھر سلیمان المستعین بنے اور اس بار انہوں نے 1013 عیسوی سے 1016 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے 16ویں خلیفہ علی بن حمود النصیر الدین بنے۔ انہوں نے 1016 عیسوی سے 1018 عیسوی تک حکومت سنبھالی۔ خلافت اندلس کے 17ویں خلیفہ المامون القاسم ابن حمود بنے۔ انہوں نے 1018 عیسوی سے 1021 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے 18ویں خلیفہ یحییٰ بن علی بن حمود المطالی تھے۔ ان کا دور حکومت 1021 عیسوی سے 1023 عیسوی تک رہا۔ خلافت اندلس کے 19ویں خلیفہ عبد الرحمن ولم مستحضر تھے۔ انہوں نے 1023 عیسوی سے 1024 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے 20ویں خلیفہ محمد سوم المستقفی بنے۔ انہوں نے 1024 عیسوی سے 1025 عیسوی تک حکومت کی۔ خلافت اندلس کے 21ویں خلیفہ یحییٰ بن علی بن حمود المطالی بنے
اور ان کی حکومت 1025 عیسوی سے 1026 عیسوی تک رہی۔ خلافت اندلس کے 22ویں خلیفہ ہشام سوم الماتد تھے۔ ان کی حکومت 1026 عیسوی سے 1031 عیسوی تک رہی۔ یہ خلافت اندلس کے آخری خلیفہ تھے۔ ناظرین، 40 ہجری سے 132 ہجری تک عالم اسلام پر حکمرانی کے بعد جب اموی دور خلافت کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس نے غلبہ پانے کے بعد شاہی خاندان کے افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا تو اموی خاندان کے چند افراد بامشکل جان بچا سکے۔ انہی بچ نکلنے والوں میں سے ہشام بن عبد الملک کا 20 سالہ نوجوان پوتا عبد الرحمن اول بھی شامل تھا، جس کی ماں افریقہ کے علاقے کیوتا کے بربری قبیلہ نفرا سے تعلق رکھتی تھی۔ عبد الرحمن اول نے عباسیوں کے مظالم سے بچنے کے لیے افریقہ کا رخ کیا، جہاں اس کے لیے پناہ کے مواقع ایشیا کی نسبت بہت زیادہ تھے۔ وہ افریقہ سے گزرتا ہوا 5 سال میں اندلس کے ساحل تک جا پہنچا، جہاں اموی دور کی شاہی افواج موجود تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں عبد الرحمن اول نے ان میں اتنا اثر پیدا کر لیا کہ انہوں نے اسے اپنا کمانڈر بنا لیا۔ یہ فوج شمال کی سمت چلی اور چند ہی سالوں میں تمام اندلس اس کے زیر قبضہ آ گیا۔ مقامی امراء اور عوام نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور پورا ملک آزاد اموی ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔ ناظرین، تاریخ اسے عبد الرحمن الداخل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے اندلس پر 756 عیسوی سے 888 عیسوی تک کل 32 سال حکومت کی۔ اس دوران میں اس نے مقامی امراء کی بغاوتوں کو ختم کرنے کے علاوہ فرانس کے بادشاہ شارلیمان کا حملہ بھی بری طرح پسپا کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہشام تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس کی حکومت میں مسلمانوں نے جنوبی فرانس کے بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ یہ وہ دور تھا جب فقہ مالکی کو ریاست میں قانون کی بنیاد کے طور پر نافذ کیا گیا۔ ناظرین، 822 عیسوی میں عبد الرحمن ثانی تخت نشین ہوا۔ اس کے 30 سالہ دور حکومت میں ملک انتظامی طور پر مضبوط ہوا۔ علوم و فنون کی ترقی کا آغاز ہوا۔ سائنسی علوم کی ترویج عام ہونے لگی۔ صنعت و حریفت نے بھی بہت زیادہ ترقی کی اور تجارت دور دراز ممالک تک پھیل گئی۔ اندلس کی بحری طاقت بڑھ جانے سے تجارت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ یہ دور تعمیرات اور دولت کی فراوانی کا دور تھا۔ دوسری طرف یہی وہ دور ہے جس میں یورپ میں اسلام کے خلاف باقاعدہ طور پر مسیح تحریک کا آغاز ہوا، جس نے بعد ازاں صدیوں تک ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جنگوں میں الجھائے رکھا اور بالآخر جزیرہ نما آئیبیریا سے نکال کر دم لیا۔ ناظرین، اسلامی ہسپانیہ کی تاریخ میں سب سے عظیم حکمران عبد الرحمن الناصر تھا۔ اس نے 21 برس کی عمر میں 912 عیسوی میں اپنے دادا عبداللہ کی وفات کے بعد سلطنت کا انتظام سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا جب اندلس میں مسلمان زوال کا شکار تھے اور صلیبی تحریک خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس نے ہر طرح کی داخلی بے امنی اور خارجی سازشوں کو کچل کر معاشرے کا امن بحال کیا اور ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ یہ اندلس کا پہلا حکمران تھا جس نے الناصر الدین اللہ کے لقب کے ساتھ اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اپنے 912 عیسوی سے 961 عیسوی تک 49 سالہ دور حکومت میں اس نے نہ صرف بہت سی مسیح ریاستوں کو اپنا زیر نگیں کیا بلکہ ملک کو عظیم اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ اس کے دور میں علوم و فنون کو عروج ملا، جس سے اندلس اپنے دور کا ایک عظیم ویلفیئر اسٹیٹ بن کر ابھرا۔ ناظرین، عبد الرحمن الناصر کے بعد حکم ثانی ہشام اور مظفر تخت آرائے خلافت ہوئے، مگر ان کے بعد 1010 عیسوی میں سلطنت کا انتظام بکھرنا شروع ہوا اور پورا اندلس خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔
1010 عیسوی سے 1031 عیسوی تک 21 سالوں میں کل 9 خلفاء تخت نشین ہوئے، مگر کوئی بھی حالات کے دھارے کو قابو میں نہ لا سکا۔ ناظرین، 1031 عیسوی میں انتشار اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کے نتیجے میں اندلس سے اموی خلافت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت بہت سے حصوں میں بٹ گئی اور ہر علاقے میں مقامی سرداروں اور ملوک نے حکومت شروع کر دی۔ تاریخ ان سرداروں کو ملوک الطوائف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔